وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ پوسٹ ہے جس میں روایت لکھی ہے جی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے اپنی قوت با کی شکایت فرمائی تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہریسہ تناول فرمایا کریں کیونکہ اس میں 40 مردوں کی قوت ہے، طب نبوی۔ اچھا، یہ امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب طب نبوی کے اندر یہ روایت 2 سندوں سے موجود ہے، ایک معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو معاذ بن جبل والی سند ہے یہ تو موضوع درجے کی ہے نا، کیونکہ اس میں محمد بن حجاج الواسطی ایک راوی ہے جو کہ کذاب ہے جی۔ دوسرا اس میں علت یہ بھی ہے کہ یہ جی خالد بن معدان جو ہے وہ معاذ بن جبل سے بیان کر رہا ہے اور خالد بن معدان کا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت نہیں جی، مطلب خالد بن معدان کی معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت مرسل ہوتی ہے، تو یہ سند ضعیف۔ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی روایت طب نبوی میں ہے اس میں بھی عمر بن بکر الشخص کی اس پر بھی کلام ہے، اس کے علاوہ جو ہے مقبول کا ابو ہریرہ سے سماع نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ بھی کئی ایک روایات ہیں اس حوالے سے، لیکن محمد بن حجاج الواسطی جو ہے اس کے ارد گرد ہی یہ گھومتی ہیں، مگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا دار و مدار محمد بن حجاج کے اوپر ہے۔ اور یہ روایت امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ جی، ابن طاہر المقدسی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سیوطی، حافظ ذہبی اور کئی اہل علم و فضل نے اس کے اوپر کلام کیا ہے، اور تقریباً اس کو انہوں نے محمد بن حجاج کے ترجمے میں ہی روایت کو نقل کیا ہے جی۔ اس کی اور سندیں بھی ہیں، کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک سند عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، ان کے واسطے سے یہ روایت آئی ہے، لیکن جو عبداللہ بن عباس بھائی سند ہے وہ بھی موضوع ہے، کیونکہ اس میں نخشل بن سعید وہ کذاب راوی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ضحاک عن ابن عباس، تو ضحاک کا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت نہیں، بلکہ نہ سماع ثابت ہے نہ ملاقات ثابت ہے، سماع و لقاء نہیں ہے جی، لہذا یہ روایت موضوع درجے کی ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی کہ ایک شخص نے آخر وقت میں صبح کی نماز کے صرف فرض ادا کیے کہ نماز کا وقت ختم ہو گیا، کیا اب اٹھ کر فوراً صبح کی سنتے پڑھ لے یا اسے سورج نکلنے تک رک جانا چاہیے کیونکہ اب وہ مکروہ وقت شروع ہو چکا ہے؟ محترم بھائی، بات یہ ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز سے پہلے سنتے نہ پڑھ سکے کسی وجہ سے، تو وہ فرضوں کے فوراً بعد جو ہے وہ یہ سنتے پڑھ سکتا ہے جی، فرضوں کے فوراً بعد فجر کی سنتے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ابھی وہ نماز کا وقت ہے تو وہ اس میں وقت میں ہی ادا کی ہیں، تو لہذا پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ سورج نکلنے تک رک جائے، جس طرح حنفی کہتے ہیں، حنفی یہ کہتے ہیں کہ فجر کی سنتے کسی کی رہتی ہیں تو پھر سورج نکلنے کے بعد پڑھے، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے فجر کے بعد کوئی نماز نہیں، تو لیکن فجر کے بعد باقی وہ نمازیں جو ہے کئی نمازوں کے قائل ہیں جن کی آپ کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، تو اس لیے فجر کی سنتے فجر کے فوراً بعد پڑھی جا سکتی ہیں، اور اگر کوئی بندہ اس کو سورج نکلنے تک مؤخر کرتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن فوراً پڑھ لینی چاہیے۔ باقی اس بارے میں جو روایت آتی ہے ترمذی وغیرہ میں، اس پر تو کلام کیا ہے، بعض نے تو حسن وغیرہ قرار دیا ہے۔ جو سنن دارقطنی کے اندر آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک آدمی نے نماز پڑھی، یعنی صحابی نے، تو سلام پھیرنے کے بعد اس نے پھر وہ نماز شروع کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، فجر سے پہلے والی 2 رکعتیں میں نے نہیں پڑھی تھی، وہ میں نے ابھی پڑھی ہیں۔ تو کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، ولم یقل شیئا، اور آپ نے کچھ بھی نہیں کہا جی۔ تو یہ روایت جو ہے
یہ بھی محققین کے درمیان اگرچہ مختلف ہی ہے، لیکن اس روایت کی وجہ سے بھی یہ دیکھیں نا کہ پڑھی جا سکتی ہیں، تو لہذا فجر کی سنتیں جو ہیں فجر کے فوراً بعد پڑھنا بالکل جائز اور درست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔